السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آداب زندگی کی جو کلاس چل رہی ہے اس میں ہم بہت ساری چیزوں کی فضیلت بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اسی طرح سے مجلس کی فضیلت پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جانیں گے کہ مجلس کسے کہتے ہیں۔ مجلس کہتے ہیں جو الگ الگ جگہوں سے لوگ آ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہے، حدیث کی باتیں ہوتی ہے، اور اس کو ہم اپنے دماغ میں لے کر وہاں سے نکلتے ہیں اور دوسروں تک پھیلاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک جگہ جو لوگوں کا جمع ہونا ہوتا ہے نا، وہ کہلاتی ہے مجلس۔ تو اس مجلس میں جانے کی فضیلت کیا ہے، اللہ نے کیا فضیلت بتائی ہے کہ اس مجلس میں جانے والے لوگوں کو کس طرح کے احسانات اور کس طرح کی انعامات ملیں گے، تو اسی کا آج ہم پڑھیں گے فضیلت۔ تو مجلس جو ہوتی ہے عورتوں کی الگ ہوتی ہے، مردوں کی الگ ہوتی ہے۔ تو عورتوں کی جو مجلس ہوتی ہے وہاں پر ہم عورتیں جاتے ہیں، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اجتماع جسے کہتے ہیں۔ تو وہاں پر حدیث کی باتیں ہوتی ہے، رسول کی باتیں ہوتی ہے، تو اس چیز کو ہم اپنے دماغ میں اور اس کی عظمت اور اس چیز کو ہم وہاں سے لے کر نکلتے ہیں، تو لوگوں کو الگ سے دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ کہلاتی ہے مجلس۔ اس کی فضیلت آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور سے سنیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ پاک اور بے عیب ذات ہے جس نے کائنات کل کو اپنے حکم سے پیدا کیا ہے اور اسی کے اشارے پر ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ساری دنیا اور اس کے تمام نظام اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وہ جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، کوئی اللہ پر کسی قسم کا اندازہ نہیں چلا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار بے انتہا احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا ہم حساب اور گنتی نہیں کر سکتے۔ اس مالک کے احسانات میں سے بڑا اور اونچا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، یعنی کہ پیدا کیا۔ اس امت میں پیدا ہونا بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ جس نے ہم تمام کو اس مجلس میں جوڑ لیا۔ اللہ پاک جس کسی بندی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایسی مجلسوں میں جمع ہونے کی توفیق دیتے ہیں اور اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں دین کی خاطر جڑنا اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے۔ ہمارے اس تھوڑی دیر کی ایسی مجلس میں جمع ہونے پر اللہ پاک نے دنیا اور آخرت میں ہم سب کو زیادہ اجر و ثواب کے وعدے فرماتے ہیں۔ ہم سب کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ ان مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے لیے ایک بشارت قابل غور ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک چند لوگوں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہرے نور کی مانند چمکتے ہوں گے، وہ موتیوں اور مشک کے ٹیلوں پر ٹہل رہے ہوں گے۔ لوگ دیکھ کر رشک اور تعجب کریں گے کہ یہ کون ہے جو ایسے وحشتناک دن میں اس طرح آرام و راحت اور بے فکری کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا حال بیان کر دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں الگ الگ قبیلوں سے الگ الگ جگہوں سے آ کر ایک جگہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قیامت کا دن بہت خطرناک اور خوفناک دن ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس طرح پیدائش کے وقت برہنہ بغیر کپڑے کے خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے ہیں، اسی طرح قیامت کے بعد قبر سے حشر تک بغیر کپڑے کے برہنہ کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ننگے بدن کھڑے ہونے کے وقت ایک دوسرے کے بدن کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے بدن کو کیا دیکھے گا، خود اس کو اپنا بدن دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی۔ اس حدیث پر ہم غور و فکر کریں کہ قیامت کا دن کس قدر سخت اور خطرناک ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسی مبارک مجلسوں میں بارہا جڑنے اور جمع ہونے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کو اللہ پاک کی توفیق نے یہاں پر جمع فرمایا ہے، ویسے ہی عمل کرنے والے بھی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی جی مجلس کی فضیلت۔ تو یہ تو ہے نا، یا اس میں دیکھیں حدیثیں کس طرح ہے اور اللہ نے کس طرح انعام فرمایا ہے اور کس طرح بتایا گیا کہ قیامت کے دن کس طرح آدمی سے حساب و کتاب ہوگا اور ہم کس طرح ہوں گے، بغیر کپڑے کے ہوں گے اور کسی کو بھی نہ کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، اس طرح کا عالم ہوگا۔ تو سوچے قیامت کا دن جو ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، سوچتے ہوئے بھی بدن یہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا وہ عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے اور اس چیز کو نا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو فضیلت ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائے اور خاص کر کوشش کرے کہ اس پر عمل ہو سکے۔ جہاں بھی ایسی مجالس ہوتی ہے وہاں پر جائیں اور جڑے اور اپنے نا ایمان کو تازہ کرے۔ ایسی مجلسوں میں جب ہم جڑتے ہیں نا تو ہمارے جو ایمان ہوتا ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نا وہ اس چیز کو لے کر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم اسی کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایسی مجلس جو ہوتی ہے نا اس میں جڑنا چاہیے، اس میں وقت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر ہمارا وقت لگے۔ اور کیا بتایا گیا کہ اللہ جب کسی بندی کے ساتھ یا بندہ کا ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اللہ ایسی مجلسوں سے جوڑتا ہے۔ تو اگر آپ ایسی مجلسوں سے جڑ رہے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسی مجلس کے ساتھ نا خالص نیت کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اور استقامت کے ساتھ ایسی مجلسوں میں جڑے اور بہت ہی نا اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں لے کر بیٹھے ایسی مجلسوں میں، اور وہاں پر جو بھی باتیں ہوں، جو بھی کہی جائے، اس کو اپنے دل و دماغ میں لے کر وہاں سے نکلے اور یہ ارادہ کرے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، جو کچھ بھی ہم نے جانا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ بھی سنا ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے، اس پر ہمیں اور تمام مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری یہ چیز کہ جو چیزیں سنی ہیں اس پر عمل کریں گے پہلا، اور دوسرا یہ کہ دوسروں تک اس چیز کو پہنچائیں گے، ہے نا، پہنچانے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی ارادے کے ساتھ میرے جو یہ پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے، جو بھی میری بہنیں یا جو میرے بھائی دیکھتے ہیں یا مجھے سنتے ہیں، تو ان سے بس یہی گزارش ہے کہ جو چیزیں بھی دیکھیں، جو چیزیں بھی سنیں، جانیں، پڑھیں، سیکھیں، اس کو اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ سیکھیں کہ جو میں سن رہا ہوں یا سیکھ رہا ہوں
اس پر میں انشاءاللہ تعالی عمل کروں گا، اور اللہ سے دعا بھی کرے۔ دونوں چیزیں ہیں، عمل کرنے کی نیت رکھے، ارادہ کرے کہ عمل کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کرے، یقیناً اللہ ہی سب کچھ کرانے والا ہے، تو اللہ سے دعا بھی کرے اور اس چیز کو شیئر کرے، دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو اس کی دعوت دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پڑھنے پڑھانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بس یہی دعا ہے، اور ہمارے بھی علم میں اضافہ کرے اور آپ کی بھی علم میں اضافہ کرے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بس اچھا کام کرنے والا، ہم ایسا کام کرے، ہمیں ایسا کام کرنے والا بنا دے جس سے بس اللہ تعالی راضی رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے تو ہم آگے پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔